بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے، اور فجر کی نماز ہمارے یہاں 5:30 پر ہے۔ ابھی 5 منٹ باقی، 5-6 منٹ باقی ہے۔ اب بڑی فضیلت آئی ہے اندھیرے کی نماز میں جانے میں، اور وہ اس کی وجہ سے پل صراط پر نور ملتا ہے۔ ویسے سبھی نمازوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن خاص طور سے عشاء اور فجر کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیند تو بہت آتی ہے، لیکن اللہ کے لیے بستر سے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانیاں دیں۔ ہم لوگ نماز پڑھ لی ہے فجر کی، اور اس وقت اب ٹہلنے جا رہے ہیں۔ اب ٹہلتے ہیں ہم چنگی تک، اور چنگی میں یہاں سے تقریباً پڑتا ہے وہ 2.5 کلومیٹر یا 1.5 کچھ ایسا پڑتا ہوگا تقریباً۔ تو اس کے بعد ٹہلنا بھی ضروری ہے فجر کی نماز کے بعد۔ دیکھیے کتنی شاندار ہوا چل رہی ہے، یہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے اس وقت۔ نسیم صبح، جو صبح کی ہوا ہوتی ہے، یہ دیکھیے کتا پیچھے پڑ گیا۔ جو صبح کی ہوا ہوتی ہے وہ زبردست ہوتی ہے، اور یہ بیماریوں سے چھٹکارا دلاتی ہے انسان کو۔ تو اس لیے اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو انسان کو صبح ٹہلنا چاہیے۔ تو اس میں برابر تو نہیں ٹہلتے ہم، لیکن یہ کہ السلام علیکم، برابر نہیں ہوتا ہے۔ کئی دن سے، کئی مہینے سے برابر ٹہلنا رکا ہوا تھا۔ اب بھی کیونکہ بارشیں ہوتی رہیں بیچ میں، اس لیے برابر ٹہلنا نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ ٹہلیں، لیکن کبھی ٹہل پاتے ہیں، کبھی نہیں ٹہل پاتے، تو یہ ہماری کمی ہے۔ لیکن جب بھی ٹہلتے ہیں تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ تو خیر، فجر کی نماز ادا کی تو اس کے بعد ہم تفسیر بھی کرتے ہیں، اور آج جو تفسیر میں جو آیت تھی وہ تھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ تھا، ان کی پیدائش کا تذکرہ تھا۔ تو اسی ضمن میں بہت مختصر سی تفسیر ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، اس میں یہ باتیں بھی آئیں کہ آج کل کا انسان عافیت اور سہولت کا عادی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہو گیا، اور یہ نیچر کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پریشانی میں اور مشقت میں پیدا کیا، یعنی جتنی وہ محنت کرے گا، جتنے وہ جسم کو محنت کا عادی بنائے گا، اتنا ہی وہ عافیت میں رہے گا۔ اس طرح کی باتیں آئیں تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ ہم نے پہلے سے سوچی نہیں تھی باتیں باقاعدہ، اور لیکن یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح کی بات آ جانا اللہ کی طرف سے، یہ اسی کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، ہم جتنا اپنے جسم کو عافیت کا عادی بنائیں گے، جتنا ہم اپنے جسم کو سہولتوں کا عادی بنائیں گے، تو اتنے ہی ہم اپنے بیماریوں سے قریب لائیں گے۔ اور آج حالت یہی ہے مسجدوں کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی، کہ اگر لائٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور لائٹ نہ آنے کی بنیاد پہ انورٹر چارج نہیں ہوتا ہے، تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ ہمارے سے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر پنکھا چل رہا ہوتا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں چل رہا ہوتا تو پھر ہمارے اوپر ایک قیامت آ چکی ہوتی ہے۔ اور کیا اس سے پہلے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے، جب ہمارا بچپنا تھا کہ سخت لوئیں چلتی تھی، گرمی ہوتی تھی، لوگ ہاتھ سے پنکھا جلتے تھے اور بڑے مزے سے سو جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی لوگ محنت کے عادی تھے اس وقت کے، اور لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں اتنا محنت کے عادی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیماریوں سے قریب ہوتے چلے گئے، اور وہ عافیت تلاش کرتے ہیں ایسی کے اندر، وہ عافیت تلاش کرتے ہیں جتنی بھی ان کے جسم کو کم محنت لگے، تو اس وجہ سے زیادہ بیمار رہتے ہیں۔ تو بیماریوں سے اگر دور رہنا ہے تو پھر محنت کرنی پڑے گی، اور محنت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جتنی بھی آپ واکنگ کر سکتے ہیں، اور جتنا بھی آپ کے جسم کو پسینہ آ سکتا ہے تو وہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ
وقت اور ایک حد تک واکنگ کرنی چاہیے۔ تو ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم جاتے ہیں یہاں سے امبا وہار سے چنگی تک آنا جانا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی فریشنس محسوس کرتے ہیں، کافی تازگی محسوس کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں گھومنے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو نماز کے بعد ذہن میں آئی تھی، تو آپ کے روبرو کر دی گئی۔ مسجد میں جاتے ہیں کسی اور مسجد کو دکھاتے ہیں آپ سے۔ یہ دیکھیں مین روڈ پر آ گئے، میرٹھ روڈ کی روڈ پر، یہ مظفر نگر کا اندر کا ہے۔ سامنے یہ گنا فارم ہے، یہاں پر لوگ ٹہلنے آتے ہیں۔ ہم روڈ پہ ہی ٹہلتے ہیں، شروع سے عادت ہماری روڈ پر ٹہلنے کی۔ کوئی مسجد پڑے گی اس روڈ پر تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ ایک بات اور ذہن میں آئی یہاں پر چلتے چلتے، ایک صاحب جو ہے ٹہلنے آیا کرتے تھے اور کافی دن سے ہم ان کو دیکھتے تھے، تو اسی درمیان میں ایک دن وہ ہمیں روک کے ایک بات کہنے لگے کہ بھائی دیکھیے، کیونکہ ہم رونگ سائڈ چلتے ہیں، یہ جانے والی سائیڈ ہے گاڑیوں کی، ہمارے پیچھے سے آتی ہیں گاڑیاں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ اس طرف چلا کریں جدھر سے گاڑیاں آپ کے سامنے سے آتی ہوں، جدھر سے آپ گاڑیوں کو سامنے سے آتے دیکھیں ادھر سے آپ چلا کریں۔ تو ہم نے کافی دن تک ان کی یہ بات مانی، لیکن کیونکہ عادت اس طرح کی ہے کہ ہم لیفٹ سائڈ چلتے ہیں اس طرف چلنے میں، اور واپسی جو ہے جیسے کہ گاڑیاں چلتی ہیں اسی طرح ہم بھی چلتے ہیں۔ تو ان کی یہ نصیحت اچھی تھی اور کافی بیٹر تھی، اس لیے کہ جو سامنے سے گاڑی آ رہی ہے وہ ہمیں دکھے گی، پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ نہیں دکھے گی، جب گزرنے لگے گی جب دکھے گی۔ تو یہ اچھی بات کہی تھی انہوں نے، اور اس پر ہم نے عمل بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ عادت دوسری طرف بنی ہوئی ہے تو پھر وہی اسی طریقے سے ہم چلنے لگے۔ تو یہ ایک طرف انسان کو اچھی بات نظر بھی آتی ہو، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ دیکھیے سامنے چنگی ہے، چنگی آ گئی ہے۔ امبا وہار سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے قریب پڑتا ہے، اور امبا وہار سے اگر آدمی صحیح رفتار درمیانی چال کے ساتھ آئے چل کر تو 12-15 منٹ لگتی ہیں۔ ہمیں بھی تقریباً یہاں پہنچنے میں اتنے ہی منٹ لگے ہیں، لیکن اگر تیز چلے گا تو 5-6 منٹ اور کم کر دیجئے، یعنی 10 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ ہاں تو یہ چنگی ہے سامنے، سامنے چلا گیا ہے میرٹھ، اور بائیں طرف چلا گیا ہے شہر کے اندر مہاویر چوک، اور یہ سامنے دیوان ہاسپٹل ہے، احمد میڈیکل ہاسپٹل ہے یہ بھی۔ اب اسی بائیں طرف جا کے ایک مسجد ہے، وہ دکھائیں گے آپ کو۔ دیکھیے آبادی بائیں ہاتھ، چنگی سے بائیں ہاتھ پہ یہ آبادی ہے، اور ساری مسلم آبادی ہے تقریباً ٹوٹل، سوجڑو کا حصہ ہے یہ بھی، اور یہیں پر وہ مسجد ہے۔ بلکہ یہاں تو کئی مسجدیں ہیں، جن میں سے ایک مسجد کا تو ہم نے دکھا دیا آپ کو، مصطفیٰ مسجد کا۔ ایک مسجد یہ ہے، چھوٹی مسجد ہے، وہ دکھائیں گے آپ کو۔ اور پھر ایک اور مسجد ہے، مسجد قباء، وہ بھی دکھانا بھول گئے تھے، وہ بھی اسی طرف ہے، وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ چلتے چلتے۔ کیا حسین دیکھیے، اللہ کی شان، گرینری ہے، کافی اچھی حیثیت کے لوگ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، اچھے گھر بنے ہوئے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے جب مسلمان حضرات ترقی کرتے ہیں، سب کاروباری لوگ ہوں گے تقریباً۔ یہاں ایک لڑکیوں کا بڑا ادارہ بھی ہے، معہد البنات۔ جب ہم نے مصطفیٰ مسجد کا دکھایا تھا تو اس کو سرسری طور سے اس کا گیٹ وغیرہ دکھایا تھا۔ تو یہ مسجد ہے، وہ چھوٹی مسجد ہے، مسجد اقصیٰ ہے یہ بھی، مصطفیٰ کالونی مظفر نگر۔
یہ مسجد اقصی لکھا ہوا ہے، شاید جھلک نہیں رہا ہے لیکن لکھا ہوا یہی ہے، مسجد اقصی۔ کافی مسجدوں کا نام ہے مسجد اقصی، ہماری مسجد کا نام بھی مسجد اقصی ہے اور اس مسجد کا نام بھی مسجد اقصی ہے۔ دیکھیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دیکھیے ہے ظہر 1:15 پہ ہے، جمعہ 12:50 پہ۔ ادھر عام طور سے مسجدوں میں ہم نے یہی دیکھا کہ 12:50 پہ نماز ہے۔ اندر سے بند ہے شاید۔ اندر سے نظر آ رہی ہو تو دیکھ لیجئے، میری ایسی ہے اندر سے، ابھی بند ہے نا۔ یہ دیکھیے سامنے منبر ہے اور محراب ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے منبر اور محراب سامنے نظر آ رہا ہے۔ بند ہے مسجد، کچھ ترچھی سی ہے مسجد اندر سے، کیونکہ جیسے پلاٹ ملا ہوگا ویسے جو ہے بنا دی گئی، کیونکہ آبادی میں ہے مسجد اس لیے۔ چلیے اب تو کچھ نہیں کر سکتے، بند ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام اللہم انی اسألک من فضلک۔ دیکھیے سب وہی ہے، سوجڑو کا علاقہ ہے، مصطفیٰ کالونی ہے اور سب ماشاءاللہ بحیثیت لوگ ہیں۔ امبا وہار یہاں سے قریب ہے، رامپورم سب قریب ہے، ماشاءاللہ سب بحیثیت ہے مسلمان یہاں کے، اور بڑے بڑے تاجر بھی ہیں اور دین کی طرف بھی رجحان ہے۔ بڑے مدرسے بھی ہیں، لڑکیوں کے مدرسہ بھی ہے یہاں پر، ایک مدرسہ یہ ہے لڑکیوں کا، سب سامنے سے دکھائیں گے جب سامنے آئے گا۔ تو اب ہم واپسی آ رہے ہیں چنگی سے، یہ آبادی کی طرف سے آئے ہیں، سڑک سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس مسجد کو دکھایا تھا آپ کو، اور ایک مسجد کو دکھانے کا اور وعدہ کیا تھا تو اس طرف نہیں گئے، کل کو انشاءاللہ وہ آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ مدرسے کو فرنٹ دیکھ لیجیے آپ، مدرسے کا فرنٹ اب امبا وہار آنے والا ہے، پھر آپ سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ۔ بس یہ مدرسے کا فرنٹ دیکھ لیجیے۔ تو صبح کو ٹہلنا چاہیے اور اپنے جسم کو محنت کا عادی بنانا چاہیے، اور جتنا انسان اپنے جسم کو محنت کا عادی بنائے گا اتنا ہی وہ بیماریوں سے محفوظ ہوگا، اور جتنا سہولتوں کا عادی بنائے گا اتنا ہی وہ میڈیکل اسٹور بنتا چلا جائے گا۔ یہ دیکھیے صاحب وہ مدرسہ بھی آ گیا ہے، لڑکیوں کا مدرسہ، دوسرا بڑا مدرسہ ہے یہ، اس کے فرنٹ گیٹ ہے، سامنے جو ہرا گنبد نظر آ رہا ہے، اور ساتھ میں اسکول بھی چلتا ہے، چلڈرن ہیپی ہوم کے نام سے۔ ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔